اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم وی لاگ نمبر 5 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وی لاگ نمبر 4 میں ہم نے جو فرسٹ سپارہ ہے اس کا ہم نے پہلا رکوع کی آخری چند آیات ہم نے تلاوت کی، اور آج ہم دوسرے رکوع کی جو شروع کے آیات ہیں وَمِنَ النَّاسِ سے وہ ہم نے تلاوت کی، اور آج میں کوشش کرتا ہوں ان کے ترجمہ اور اس کی تفسیر یا ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے، ہم نے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 فرقوں میں نوع انسانی کو 3 بڑے گروہوں میں بانٹ دیا۔ پہلا گروہ فلاح پانے والے، دوسرا گروہ انکار کرنے والے، بالکل ہی انکار کر گئے، مہریں لگ گئیں دلوں پہ، کانوں پہ اور ان کے آنکھوں پہ پردے پر۔ اب جو تیسرا گروہ ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، یہ پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، کیسے ہے، اور انسانوں کو ہی خود ہی دھوکہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم تو اللہ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لائے۔ یعنی ایمان کی جو ایسنس ہے نا، جو کڑی ہے، وہ یہ ہے اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان۔ آخرت پہ ایمان کیا ہے؟ میرا حساب ہونا ہے، میرا حساب۔ جس آدمی کو یہ فکر ہے میرا حساب ہونا ہے، وہ اللہ پہ ایمان ہوگا، آخرت باقی ایمان بھی اس پہ ہوں گے۔ سو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں۔ کہتے تو ہیں لیکن ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی ایمان ان کے دلوں میں ٹچ ہی نہیں کیا، ان کے دلوں کو ایمان نے اپنا رنگ میں نہیں لگے گئے، ایمان نے ان کو تبدیل ہی نہیں کیا، بس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، زبان سے کہتے ہوں گے نا۔ سو اس لیے آج دیکھیں قرآن نازل ہوا، ہم اکثر لوگوں کو سنتے ہیں جی اس وقت ایسے ہوا ایسے ہوا، نہیں، آج دیکھ لیجئے قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ایک زندہ کلام ہے، تا حیات تا قیامت یہ کلام ہمیں ہدایت دے رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کس قسم کے لوگ ہو، کچھ تو فلاح پانے والے ہو، کچھ انکار کرنے والے ہو، اور کچھ کہتے تو ہو لیکن ہو نہیں۔ سو ہم میجورٹی لوگ اس میں، بہت سے لوگ اس میں ان میں ہیں معذرت کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لیں۔ یعنی بیسیکلی اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو کہہ کے کہ جی میں تو ایمان لے آخر پہ، اور ان کو چلو جو تمہارے دائیں بائیں ہیں ایمان لینے والے ان کو امپریس کر رہے ہو، ان کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ نہیں ہم بھی ایمان لائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ یقیناً، اللہ کا مطلب یقیناً، انفسہم اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو، وما یشعرون ان کو شعور ہی نہیں اس کا کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں امراض ہیں۔ مرض کس چیز کا ہے؟ دھوکہ دینے کا، نفاق کا، کہنا کچھ کرنا کچھ، یعنی اپنے آپ کو پورٹری کرنے کا، بتانے کا، نہیں میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، لیکن جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ہر قسم کا وہ کام کرے گا۔ معذرت کے ساتھ
آج کے معاشرے میں دیکھ لیجئے، حاجی صاحب نے بڑا ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہے، لیکن کام وہ بڑے خراب کرے گا، معذرت کے ساتھ ٹیکس چوری کرے گا۔ سب سے پہلے ٹیکس چوری کرنا ایک ایسا بڑا جرم ہے، جھوٹ بولنا ایک ایسا بڑا جرم ہے۔ آپ تو لکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میرے اثاثے یہ ہیں، میرا ٹیکس اتنا بنتا ہے۔ میں ٹیکس کا اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کامن عام فہم بیماری ہے، جس کو لوگ بیماری سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس میں اپنی مرضی سے دوں گا، میں اس گورنمنٹ کو کیوں ٹیکس دے دوں، یہ تو کام نہیں کرتی ہے، تو چوری کرتی ہے۔ نہیں، وہ اپنا جواب دے ہیں، ہم اپنے جواب دیں، چونکہ ہم نے ان کو چنا ہے۔ ہم نے ایک نظام بنایا ہے، جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اب گورنمنٹ ایسے بنا لو، اپنے آپ میں سے کسی کو چن لو اور ریفرینڈم کرا لو، جو حضرت علی جس طریقے سے ہوئے نظام حکومت میں آئے۔ تو اب یہ چل رہا ہے، یہ رائج معاملہ چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، جمہوریت رائج ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، رائج ہے۔ اب اس میں اگر آپ ان کے چنے ہوئے نمائندوں کو، جو آپ ہی نے چنے ہیں، اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے ان کے قوانین کے مطابق، چونکہ انہوں نے بنائے ہیں، آپ سب کے لیے فلاح کے لیے بنائے ہیں، عام لوگوں کی فلاح کے لیے، تو پھر یہ ایک جرم ہو گیا۔ میں نے بھی ٹیکس چوری کیا ہے، میں کوئی جماندرو ٹیکس پیڈ نہیں تھا، میں نے بھی چوری کیا، انگلینڈ میں بھی چوری کیا، ادھر بھی چوری کیا۔ جب احساس ہو جائے تو پھر یہ ٹیکس چوری کرنا بری بات ہے، بری بھی بات ہے، اور یہ ایک مالی بددیانتی ہے، اور مالی بددیانتی کا انجام کیا ہوگا؟ آگے جا کے کہاں سے دیں گے؟ ادھر ہی دے دیں، بہتر ہے۔ آپ جائیں ٹیکس کو کہیں، نہ تو میں کوئی ایف بی آر کا نمائندہ ہوں، ان کے پاس جائیں، سر یہ غلطی ہو گئی ہے، بس پچھلا میرے کو گول مول کر کے ایک لگا دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو لگا دیں گے ایک اسیسمنٹ، چلے کلیئر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نہ رشوت بھی نہ دیں، صرف جا کے کنفیشن کر لیں کسی کمشنر کے آگے، ڈی سی کے آگے، وہ کہے گا یہ تو بہت اچھا آدمی ہے جو اپنی پرانے معاملات کو سیٹل کرنے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دل سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کس کا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، مالی خرابی ہو گئی کس کا، یہ جو مالی ذمہ داریاں ہیں ہماری، زکوٰۃ اور ٹیکس، اس کو بہت ضروری کہ ہم سیریس لیں۔ میں آپ سے تنبیہ کرتا ہوں، اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جو مجھے جانتے ہیں، یہ برا لگے گا ان کو، لیکن ہے تو حق، یہ قولاً سدیدہ، اس لیے میں نے وہ قولاً سدیدہ والی آیت پہلے ویلاگ میں کی، کہ کھری بات ہے، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، یہی کھری بات ہے، یہی سچ ہے۔ اللہ پاک ہمارے جو سچ ہیں ان کو ہمارے دلوں میں گھسا دے، ان کو ہمارے دلوں میں نازل کر دے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، یہی مرض ہے جو میں پہلے آپ کو کہ نہیں ہم ٹھیک ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو اور بڑھا دیتا ہوں مرض کو، امراض کو۔ نہیں ہم تو ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، بس باقی غلط ہے۔ نہیں ہم کیوں ٹیکس دیجیے، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کیوں ٹیکس دیجیے، ہم تو حج بھی کر لیے ہے۔ تو یہ جو ہے نا مرض، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا، اور دوسروں کو دھوکہ دینے کا، اور اللہ کو دھوکہ دینے کا، یہ مرض بڑا ہی نظر نہیں آتا، لیکن یہ بڑا ہی شدید مرض ہے، یہ اس سے بچنا ہوگا الحمدللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب رکھا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دردناک عذاب رکھا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے کہ وہ اس کی تکذیب کرتے تھے، اس کو انکار کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔